بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ شراکت والے کاروبار میں زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا مال مزاربت یعنی مال ایک آدمی کا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے مال کو کاروبار میں استعمال کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پرافٹ منافع دونوں ہاف آدھا طے کر لیتے ہیں، یعنی جس کے پیسے ہیں اس کو آدھا منافع ملے گا، آدھا منافع کاروبار کرنے والے کو ملے گا۔ تو زکوٰۃ کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کاروبار میں ایک ہوتی ہے اصل قیمت اور ایک ہوتا ہے اس کا نفع۔ تو جو آدمی اصل قیمت کا مالک ہے اس کے اوپر اس اصل قیمت کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اور جو کاروبار میں نفع طے ہوا ہے اس کے اندر ہر آدمی اپنے نفع کے اعتبار سے زکوٰۃ کا اس کے اوپر وجوب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 4-5 لاکھ روپے کاروبار میں لگایا، اب جب 4-5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ تو بنتی ہی بنتی ہے جس کی ملکیت میں ہے، جو مالک ہے اصل رقم کا، لیکن اگر اس کے اوپر سے نفع اس کو ہر ماہ مل رہا ہے تو سال گزرنے کے بعد وہ نفع بھی اس مال میں جتنا اسے نفع ملا ہے تمام مال میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ہاں البتہ وہ آدمی جو کام کر رہا ہے جس کا اصل میں مال نہیں ہے، مال کسی اور کا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اسے صرف منافع دیا جا رہا ہے، تو اس کا منافع اگر اس کے پاس جمع ہو رہا ہے اور پورا سال گزر جائے اور سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس منافع اتنا ہے کہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، جس دن اس کے پاس اتنا نفع جمع ہو جائے کہ صاحب نصاب ہو گیا، اس دن سے لے کر پھر 1 سال گزرنے کے بعد تک اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس منافع اتنا موجود ہے کہ نصاب کے برابر، تو اس وقت جتنا مال موجود ہے نصاب کے برابر اس سے زیادہ زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ اگر ایک آدمی کے پاس نصاب کے برابر نفع تو آیا، زکوٰۃ تو اس پر وجوب شروع ہو گیا، لیکن جب سال ختم ہوا اس کے پاس مال ہی نہ رہا، سال ختم ہونے کے بعد اس کے پاس نفع ختم ہو چکا تھا، کاروبار میں نقصان ہو گیا یا استعمال ہو گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی بعض لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں سے تنخواہیں ملتی ہیں، اسی پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، تو تنخواہ جو ملتی ہے عام طور پر گھر کا خرچہ ہی چلتا ہے، تو اگر اس تنخواہ میں سے کچھ بچا کے رکھا اور نصاب کے برابر ہو گیا، پھر اس کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی۔ اگر کچھ بچا کر رکھا ہے اور نصاب کے برابر پہنچا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گیا، سال تک وہ ختم ہی رہا، اس کے پاس مال نہ آیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ کے اداروں سے تنخواہ نہیں ملتی، بعض کمپنیاں 1 سال تک تنخواہ نہیں دیتی، تو وہ اگرچہ مالک، اس تنخواہ کا مالک آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ تنخواہ مل نہیں جاتی آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ملنے کے بعد ہی آدمی کے اوپر زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ جب اس کی تنخواہ ملے گی، کئی سالوں کی مل جائے گی، تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور پھر پورا سال اس پر گزرے گا، سال گزرنے کے بعد پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ کا وجوب باقی نہیں رہتا۔